السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ دیکھ رہے ہیں نور قرآن سورہ کوثر، جس کی تلاوت کریں گے حافظ عفنان زبیر اسماعیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اسی کے لیے قربانی کریں۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ حضرت محترم ناظرین، یہ سورہ کوثر ہے، اور اب جانتے ہیں قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سب سے زیادہ مختصر صورت، چھوٹی چھوٹی، انتہائی چھوٹی 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہیں، اور فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ ایسی صورت ہے جو عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اس میں گفتگو کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ اگر آپ اس کی لغوی تحقیق دیکھیں تو کوثر اصل میں کثرت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ، بے حد، بے تحاشا۔ یہاں اس سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی بے شمار بھلائیاں، بے حساب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے آپ کو عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ روایتوں میں جو اس کے بارے میں مزید باتیں آئی ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، اس کا نام بھی کوثر ہے۔ پھر روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، جو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی، اور جس کے پانی کے بارے میں بہت ساری باتیں آئی ہیں کہ جو اس سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہاں پہنچیں گے، اور فرمان نبوی ہے کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی، اور میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا۔ کوثر یعنی خیر کثیر، بے تحاشا نعمت، جنت میں بھی، آخرت میں بھی، قیامت میں بھی، اور دنیا میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کریں گے۔ اس خیر کثیر کے اندر نبوت بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، جو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن عطا فرمایا، بہت بڑی نعمت ہے، ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جس رات میں اس کا نزول ہوا وہ رات شب قدر ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور جس علم کی برکت سے دنیا ترقی پر ترقیاں کرتی جا رہی ہے اور آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ایسی باتیں، علم کی ایسی باتیں لکھی ہیں جس تک انسان ابھی تک پوری طرح پہنچ نہیں پایا، اس کے اندر سے روز کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حکمت کی جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، توحید کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ایمان کی جو نعمت عطا فرمائی، اسلام کی جو نعمت عطا فرمائی، اور رفع ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر بلند کیا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ یہ ساری نعمتیں خیر کثیر کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا کی، اللہ نے ہر خوبی و بھلائی آپ کے نام لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمانے کی بات کہ انا آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے،
فرمایا فصل لربک ونحر، نماز اپنے رب ہی کے لیے پڑھیے، اسی کے آگے سر جھکائیے، ونحر اور قربانی بھی بس اسی کے لیے کیجیے۔ جو مشرکین مکہ تھے، قریش کے جو لوگ تھے، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ دین ابراہیمی کے دعویدار تھے، کیونکہ ان کے والد ماجد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، لیکن انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی تھی، قربانی کی شکل بگاڑ دی تھی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام سے قربانیاں کرتے تھے، حج کی شکل بگاڑ دی تھی، طواف کی شکل بگاڑ دی تھی، تو نماز کی شکل خراب کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماؤن میں فرمایا، اس سے پہلے فرمایا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، کہ ان کی جو نماز ہے وہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانے کی حد تک رہ گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نماز کو اللہ کے لیے پڑھیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ نے یہاں بطور خاص ان دونوں کے بارے میں حکم دیا کہ نماز اور قربانی صرف اللہ ہی کے لیے ادا کیجیے اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس کو انجام دیجیے۔ ایک اور بات جو یہاں پہ آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک جو آپ کا مخالف ہے وہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے ابتدائی مرحلے میں، تو ہم جانتے ہیں ان کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، انہوں نے سخت مخالفتیں کی اور مخالفت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی اور لوگوں کو ان کے خلاف اکسانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اتنی ساری پریشانیاں ہوئیں، اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور اس طرح کی پریشانیاں، ساتھیوں کی کمی تھی، لوگ پوری طرح ان کا قبیلہ ان کے ساتھ نہیں تھا، تو لوگ کہتے پھرتے تھے، جو دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں۔ ابتر کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ دن تک رہیں گے، پھر ان کا نام بھی کوئی آگے لے کر نہیں جائے گا، ان کا کام بھی کوئی آگے لے کر نہیں جائے گا، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ ابتر نہیں ہیں، جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ابتر ہیں۔ مشرکین مکہ کہتے پھرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کوئی بڑی جماعت ہے، نہ ان کی ایسی اولادیں ہیں جو ان کے بعد ان کا نام اور کام آگے بڑھا سکیں، وہ ابتر اور بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں، آپ کے دشمن ابتر ہونے والے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔